اور اس زمانے میں جو عالم بنا تو ٹاپ کے لڑکوں میں تھا کہ پاکستان کے اندر پہلے نمبر پر اور آنا 29 ممالک کے بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کی. میرا جو ذریعہ آمدنی ہے کوئی مدرسے نہیں، نہ میں ادارے سے کچھ لیتا ہوں، نہ میری اولاد کچھ لیتی. اب جامعہ بنوریہ عالمیہ بن گیا اور یہ اب اس وقت انٹرنیشنل دنیا کی بڑی یونیورسٹی کہلاتی ہے. حکومت سے کچھ نہیں لینا ہم سارا کچھ جو ہے اپنے وسائل اپنے ذرائع سے کریں. یہ اس ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہے حکومت پاکستان یا دنیا کی کسی حکومت کا کوئی تعاون نہیں، اور نہ ہم حکومت سے تعاون لیتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں اس لیے نہیں کہ جہاں حکومت تعاون کرتی ہے تو ان کی مداخلت ہو جاتی ہے. اب اس وقت مدارس کو کہا جا رہا ہے کہ مدارس ٹیررسٹ دہشت گرد. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ یونیورسٹی ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایک مثال ہے کسی مدرسے کی تعلیم نے فائل کر کسی تعلیم کو مارا ہو؟ تعلیم اسے کہتے ہیں کہ جس سے دین میں آخرت کے اعتبار سے ترقی ہو. یہ جو تعلیم ہے دنیا کی اس کو ہم کہتے ہیں پیٹ پالنے کا طریقہ. جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنی زیادہ جو ہے اس کی فیس ہوگی. دنیا کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہنر ہے پیٹ کمانے کا. تعلیم وہ ہے جس سے اللہ رسول آخرت قبر محشر دنیا کی اس کو تعلیم کرے. ایک چھوٹا سا میرے والد صاحب پڑھاتے تھے مدرسہ اسی جگہ، ہاں قریب. میں اس زمانے میں پڑھ رہا تھا. ایک صاحب نے ایک چھوٹی سی جگہ دی کہ آپ نے ادارہ بنا لیں. یہاں جانور کتے، ایک مسجد تھی اس میں کتے بیٹھتے تھے. مل مالک ہے تو دن کے دور میں آپ بنا لیں. چنانچہ میں نے اس کو تھوڑا سا مسجد بنا دی. کیا کتنے سال کے تھا؟ میں اس وقت میں تقریباً یہ بات ہے 1980 اور مجھے اس وقت عمر ہے 50 سال. 20 سال کے شروع کیا اس طرح سے. پڑھائی کیا کی تھی اس وقت؟ عالم آخری سال میں تھا. کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ نیوٹن سے. تو ابا کو شوق تھا تو باقی بھائی نے نہیں عالمات پڑھا؟ نہیں، حافظ تو سارے ہیں. سارے حافظ؟ ہاں والد صاحب حافظ، لیکن عالم جو ہے وہ محنت بھی بہت تھی. اور اس زمانے میں جو عالم بنا تو ٹاپ کے لڑکوں میں تھا، یعنی پورے پاکستان کے اندر پہلے نمبر پر اور آنا نیو ٹاؤن میں پہلے نمبر پہ. اور پھر یہ کہ نیو ٹاؤن میں جب میں پڑھ رہا تھا اسی دوران مجھے استاد بنا دیا تھا. پڑھائی کے دوران جب کہ بڑے اساتذہ تھے اس زمانے میں، حسن صاحب فون کیے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئندہ سال جب فارغ نہیں لگانے استاد. چنانچہ 14 سال میں نے وہاں پڑھا. 14 سال وہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. 20 سال کے تھے جب یا 14 سال کے تھے؟ نہیں، 20 سال کے بعد، یعنی 14 سال کی عمر سے. اور اس کے ساتھ اس ادارے کو بھی دیکھتا رہا. شروع بھی کر چکے تھے. تھوڑا بڑھتا رہا. جب ادارہ بہت بڑھ گیا تو پھر میرے لیے مشکل ہو گیا. مجھے نکالا نہیں انہوں نے، میں خود ان سے چھٹی دی. تو ابا کو کیوں خیال آیا کہ سب کو حافظ بنانا ہے؟ میرے والد صاحب خود حافظ قرآن تھے اور قاری تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہی میرے والد صاحب کے مشہور تو نہیں آپ کے؟ نہیں کوئی بات نہیں، سگے بھائی تھے. میرے والد صاحب دراصل مسلمان ہوئے تھے پارسی سے، اور میرے دادا نے اسلام قبول کیا تھا. پہلے والد صاحب اسلام؟ پہلے دادا نے اسلام قبول کیا. دادا نے اپنے بیٹوں کو کیا تو اس میں 2 بیٹوں نے اسلام قبول کیا، ایک بیٹے نے نہیں قبول کیا. وہ پارسی ہے، ان کا انتقال بھی پارسی ہے. تو دادا کو کیسے ہدایت ملی؟ دادا کو ہدایت اس طرح ملی کہ دادا جو ہے پانی کے جہاز میں وہ تھے، کیا کہتے ہیں، کیپٹن. تو ایک سوڈانی تھا ان کے ماتھے. اس سوڈانی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ قبول کر لی. ہاں، تھوڑے دن بعد قبول کرنے کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ گئے، مدینے گئے تو ان کو بہت زیادہ وہ ہوا
تو انہوں نے پھر ہندوستان آنے کے بعد اپنے اولاد کو مسلمان کرنے کی کوشش کی، مسلمان نہیں ہوئے، پھر خاندان سارا مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ ان کو وہاں سے چھوڑ کر، سورت سے چھوڑ کر ان کو حیدرآباد دکن جانا پڑا۔ گجرات میں تھے سورت؟ گجرات، حیدرآباد دکن جانا پڑا اپنے بچوں کو لے کر، اور وہاں جا کر جو اسلام کی دعوت دی تو میری دادی نے پھر 5 سال بعد اسلام قبول کیا، اور میرے ایک تایا اور میرے والد صاحب، بچے سے اس کو میرے والد صاحب کی عمر 14-15 سال کی، اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والد صاحب کو حفظ کرنے کے لیے حافظ ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میرے تایا کا بڑا کاروبار تھا، میرے والد کے بڑے بھائی، زیادہ میرے تایا ہی نے میرے والد صاحب کی پرورش کی۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ان کا کاروبار تھا ٹرکوں کا، ٹرک چلتے تھے پورے ہندوستان کے اندر، ان کا یہی کاروبار تھا۔ میری دادی پھپھی اور یہی پرورش کرتے تھے۔ ایک چچا جو تھے وہ تو مسلمان نہیں ہوئے، اپنا الگ تھلگ ہو گئے، وہ بھی ٹرکوں کا ہی کام کرتے؟ نہیں، ان کا اپنا کوئی اکاؤنٹنٹ تھے بہت بڑے، باہر کے اندر؟ ہاں، باہر کے اندر ہوتا ہے اس میں اکاؤنٹنٹ تھے کیا۔ پھر اس کے بعد جب تایا نے بھی اسلام قبول کر لیا اور کاروبار کرتے رہے، تایا پرورش بھی کی۔ میرے دادا جو ہے ہندوستان چھوڑ کر سعودی عرب چلے، اس کے بعد 14-15 سال سعودی عرب میں رہے، اور ان کا انتقال بھی سعودی عرب میں۔ ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام حاجی عبداللہ۔ اور اس سے پہلے پارسی نام کیا ہے؟ پارسی نام لکھا ہوا ہے، میں کتابوں میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ میرے والد صاحب کا نام بھی رستم تھا، ایسی کوئی پارسی نام۔ رستم؟ ہاں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا نام؟ اس کے بعد جو ہے پھر عبدالحلیم نام رکھا۔ قاری عبدالحلیم؟ ہاں، قاری تو بعد میں بنے، عبدالحلیم پہلے نام رکھا۔ بہت پیاری اس کے ہاں بہت پیاری آواز۔ جی، اس کے بعد جو ہے والد صاحب جو ہے یہاں پاکستان منتقل ہو گئے تایا کے ساتھ۔ انہوں نے نمائش کے اندر ایک بہت بڑا کوٹھی بھی تایا ہے، دادا تائی دادی وغیرہ رہتی رہی، شادی ہو گئی تھی وہی ہندوستان میں، لیکن یہ کہ میری دادی کی اور تائی کی بنی نہیں آپس میں۔ والد صاحب اپنی بہن کو، والدہ کو لے کر، بہت غریب تھے، غربت میں تھے، تایا بہت مالدار تھے، علیحدہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ میرے والد صاحب مکی مسجد میں گارڈن روڈ پر ہے، وہاں تراویح پڑھانا شروع کی۔ حفظ کیا انہوں نے؟ حفظ تو وہی ہندوستان میں کر لیا تھا، اچھا۔ تراویح پڑھانا شروع کیا جوانی کے اندر، کوئی 20 سال کی عمر میں رہا ہے، تراویح پڑھائی۔ تو میرے نانا جو تھے وہ ان کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے، تو ان کا قرآن اتنا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کو دینا چاہتا ہوں، نہ رشتہ داری نہ خاندانیت، صرف اللہ کی کلام کی بنیاد پر انہوں نے اپنی لڑکی دی، اور اس کے بعد شادی ہو گئی الحمدللہ۔ 1959 میں میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے دادا اس وقت تک حیات تھے، میرے والد صاحب گئے مکی مکرمہ میں، ان سے ملے، ان کو بتایا، انہوں نے دعا کی۔ آج انہی کی برکت ہے کہ ایک غیر مسلم کی اولاد جو ہے اتنا بڑا ادارہ چلا رہی کہ دنیا کے 29 ممالک کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین کی۔ تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں ان کے اخلاص، ان کے ایمان کی نہیں، برکت کی وجہ سے یہ ہوا۔ الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور اس میں 2 بیٹے تو حافظ اور عالم بن چکے ہیں، اور ایک بیٹا جو ہے ابھی حافظ بن رہا ہے۔ 2 بیٹیاں، اس میں ایک حافظ قرآن ہے، اس کی بھی، اور دوسری بیٹی، دونوں کی شادی کر دی ہے۔ 16 سال کی عمر میں بڑی بیٹی کی اور چھوٹی کی 17 سال کی عمر میں کی، دونوں کی الحمدللہ شادی ہو گئی۔ بڑا بیٹا ہے نعمان، اس کی بھی شادی ہو چکی، اور ان کی شادی جو ہے ایک امریکن لڑکی جو وہیں پیدا ہوئی تھی، یہاں اس نے حفظ کیا، عالمہ بنی، اور اس کے بعد ان کے والدین کی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے شرائط کے مطابق کہ یہیں رہنا ہوگا، امریکہ نہیں جانا ہوگا، کیونکہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں دین کا، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ لڑکی تیار ہو گئی۔ الحمدللہ وہ ہمارے گھر میں رہ گئی، ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن اتنا کیا ہے کہ رہائش الگ الگ ہے، کھانا پینا ساتھ، یعنی ایک بلڈنگ بنائی، اسی کے اندر رہائش ہے۔ پھر اس کے علاوہ میرا جو ذریعہ آمدنی ہے کوئی مدرسے نہیں،
نہ میں ادارے سے کچھ لیتا ہوں، نہ میری اولاد کچھ لیتی ہے۔ جب میری شادی ہوئی وہ بھی اسی طرح ہوئی کہ ایک بڑے یونیورسل بک اسٹور ہے بادل آباد میں، ان کے یہاں میری شادی ہوئی، تو وہ پیسوں والے لوگ تھے۔ شادی کے بعد میں بالکل ایک عالم کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہماری اعتبار سے ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے مجھے کچھ پیسہ دیا سوزن صاحب نے، میں نے کاروبار کیا، اللہ نے اس میں برکت دی، اچھا پیسہ جمع ہو گیا۔ پیسہ جمع ہونے کے بعد میں نے پھر ایک سائٹ کے اندر ایک ایکڑ جگہ خریدی، بہت سستے میں مل گئی تھی، کسی کی جگہ تھی، انہوں نے دی، سستے میں مل گئی، وہاں میں نے شیڈ بنا دی، اور اس وقت جو ہے وہ شیڈ جو ہے میرے کرائے پر ہے، اور ایک بہت معقول رقم کرایہ کی آتی ہے جو ہمارے نسلوں کے لیے بھی کافی ہے اگر قناعت ہے۔ اگر قناعت نہیں ہے تو پھر تو آدمی کے لیے کروڑوں روپے بھی کم ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ اللہ نے دیا ہے وہ ہماری وسعت سے زیادہ ہے، اور ہم اتنے کے مستحق بھی نہیں ہیں، تو ہماری تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور یہ کوشش نہیں ہے کہ ایک کے دو اور دو کے چار بنائے جائیں۔ جس آدمی کی کوشش یہ دو کے چار بنائے تو مرتے دم تک بھی پھر وہ دنیا ہی کے چکر میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو احد کا پہاڑ سونے کا دیا جائے وہ دوسرے پہاڑ کی تمنا کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی دعا ہم یہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، حج بھی سال میں کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تمام ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، تو اب یہ کوشش کرنا کہ مزید رقم ہو، میں سمجھتا ہوں یہ بعد والوں کے لیے مزے کرنے کے لیے چھوڑنا ہے، اور اس کا علاوہ کوئی فائدہ نہیں، یا بینک کے اندر اکاؤنٹ دیکھ کر کمپیوٹر پر خوش ہونا ہے کہ میرے اتنے پیسے بڑھ رہے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو الحمدللہ جو پیسے بچتے بھی ہیں، یہ میرے بیٹے کو بھی کچھ جو ملتے ہیں ماہانہ باندھے ہوئے، ان میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم طلباء پر خرچ کریں، طالب علموں پر خرچ کریں، تاکہ ہمارے لیے ایک ذخیرہ آخرت ہو۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم طالب علموں کو دیں گے تو ہمارا آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور وہی ہمارے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان کا مال وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی مال دوسروں۔ اب میں چونکہ اس سائٹ ایریا میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں تمام پاکستان کی سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے، اور یہاں کے حالات دیکھنے کے بعد دنیا سے اور نفرت ہوئی بجائے محبت ہونے۔ چار فیکٹریاں ہیں، بھائیوں کی لڑائیاں ہیں، باپ کو مار رہے ہیں، ماں کو مار رہے ہیں، تو ایسی دنیا پر کیا فائدہ کہ آپس میں ایک روٹی کھانا بھی خود سکون سے نصیب نہ ہو۔ کورٹوں میں کیس لگے ہوئے ہیں، یہاں ایک شخصی ملے ہے جو کروڑ پتی لوگ ہیں اور یہ ڈیری والے ہیں، اور اس وقت صورتحال کئی کروڑ روپے کا کپڑا ان کا بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے ضائع ہو گیا، مشینیں 10 سال سے بند پڑی ہوئی ہیں، کورٹوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، اور یہ پورے ملیریا کے اندر تمام کا یہی معاملہ ہے، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سائڈ ایریا میں رہنے سے ایک بات یہ بھی نوٹ کی کہ آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنے اولاد کو دے جائے جس کو جتنا دینا، بات کے لیے کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ جھگڑے اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اس کے بعد یہ ادارہ بڑھ گیا، اب جامعہ بنوریہ عالمیہ بن گیا، اور یہ اب اس وقت انٹرنیشنل دنیا کی بڑی یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ اس میں دنیا کی تعلیم بھی ہے، میٹرک بنوریہ کالج بھی منظور ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دکھائیں، یہ دیکھیں طلباء کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا آپ سے بھی ہم درخواست کرتے تھے کمپیوٹر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دے دی، ابھی بھی کم ہے۔ ابھی ہمارے پاس 50-60 کمپیوٹر ہیں اور سیکھنے والے 4000 لڑکے، لیکن چونکہ ہمیں حکومت سے کچھ نہیں لینا، ہم سارا کچھ جو ہے اپنے وسائل اپنے ذرائع سے کرتے ہیں، جتنا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی لڑکوں کو ہم انگریزی بھی سکھا رہے ہیں، کمپیوٹر بھی سکھا رہے ہیں، تمام چیزیں ان کو سکھا رہے ہیں، ساتھ ہی میں دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ طلباء یہ تمام دفاتر ہیں۔ اس وقت جو ماہانہ خرچہ ہے، یہ 2 مسجدیں ہیں جامعہ کی، ایک مسجد یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ ریسٹورنٹ ہے، اس کی آمدنی جامعہ کو جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ یہاں پر 35 سے 40 لاکھ روپے ماہانہ صرف مد زکوٰۃ کا خرچ ہے۔ یہ کچن ہے زکوٰۃ کا، دیکھیں آپ کو بتائیے، زکوٰۃ کا کچن ہے، تو اس میں صرف مد زکوٰۃ کے طلباء کھانا کھاتے ہیں، اور
اس کے علاوہ بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، طلبا کی بیماریاں ہیں، علاج ہے، تمام سہولت ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور یہ دونوں عورتیں ہیں، کھانا کھانے کے بعد جا کر دیکھیں لڑکیوں کا شعبہ بھی، تو انشاءاللہ ان کو خوشی ہوگی۔ اور شوق پر امریکن قونصلیٹ، امریکن مشیر ہے فرا، کیا نام، فرا پنڈت آئی تھی، اور آنے کے بعد یہاں دیکھا، سفیروں نے دیکھا، قونصلیٹ دیکھتی ہیں آ کر، اور اس سے پہلے جو محترمہ تھی قونصلیٹ وہ آیا کرتی تھی، دیکھا کرتی تھی، یعنی اتنی متاثر ہوتی ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو ایسی تربیت کے لیے یہاں بھیجیں۔ تو خوب آپ اندازہ کریں گے کیسی اچھی تربیت ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی کچھ وہ نہیں، لیکن مطلب کہنے کا ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا کر جائے۔ ان لڑکیوں کی جہاں امریکہ میں شادیاں ہوئی پھر جا کر، تو یہ لڑکیاں بھی وہاں خوب کام کر رہی ہیں۔ تو الحمدللہ ان تمام چیزیں ادارے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ اس ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت پاکستان یا دنیا کی کسی حکومت کا کوئی تعاون نہیں، یہ خالصتاً لوگوں کے چندے سے ہو رہا ہے، اور نہ ہم حکومت سے تعاون لیتے ہیں اور نہ چاہتے اس لیے نہیں کہ جہاں حکومت تعاون کرتی ہے تو ان کی مداخلت ہو جاتی ہے، جیسے یونیورسٹیوں کا حال ہے۔ اب اس وقت مدارس کو کہا جا رہا ہے کہ مدارس ٹیررسٹ، دہشت گرد۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ یونیورسٹی ہے، مدارس نہیں۔ آپ نے آئے دن خبر سنی ہوگی کہ یونیورسٹیوں کے اندر طلباء نے فائرنگ کی، لڑکوں کو مار دیا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایک مثال ہے کسی مدرسے کے طالب علم نے فائرنگ کر کسی طالب علم کو مارا ہو؟ ہمارے پاس اتنے ہزار لڑکے پڑھتے ہیں، ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی طالب علم نے کسی طالب علم کو تھپڑ مارا ہو۔ اور وہاں لڑائیاں بھی ہیں، وہاں دہشت گردی بھی ہے، وہاں رینجرز بھی کھڑی ہوئی ہے، ہر طالب علم کی تلاشی بھی ہوتی ہے، اور دہشت گرد ہم ہیں۔ تو آپ بتائیں کون ہے؟ آپ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یہ فیصلہ کرے گی کہ مدارس کے اندر نہ کوئی دہشت گردی ہے، وہ کہتے ہیں کلاشنکوف سکھائی جاتی ہے اور اسلحے کا کلچر ہے۔ آپ پورے ادارے کا چکر لگائیں، ہر تعلیم سے پوچھیں، پورے ادارے میں ایک معمولی سی بندوق بھی نکل آ جائے تو ہم سب سے بڑے ٹیررسٹ کہلائیں گے اگر نکل جائے۔ اور وہاں آپ چلے، ہر طالب علم کے پاس جو ہے وہ بندوق نظر آئی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا کا میڈیا مدارس کے متعلق ایک پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح تعلیمی ادارے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم اسے کہتے ہیں کہ جس سے دین میں آخرت کے اعتبار سے ترقی ہو۔ یہ جو تعلیم ہے دنیا کی، اس کو ہم کہتے ہیں پیٹ پالنے کا طریقہ۔ ایک آدمی جو ہے موچی ہے، جوتا سی کر اپنا پیٹ پالتا ہے، ڈاکٹر ہے، مریضوں کا بلڈ پریشر دیکھ کر کماتا ہے، سرجری کر دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، پیٹ۔ ورنہ اس کا تعلق کوئی خدمت خلق سے نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر 95% ڈاکٹر خدمت خلق کے لیے ہوتے ہیں؟ 1% بھی نہیں، سوائے اس کے کہ جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنی زیادہ جو ہے اس کی فیس ہوگی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں، میں کمپیوٹر سائنس اس لیے کر رہا ہوں، خدمت خلق کروں گا، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا مقصد خالص آخرت ہے، اس لیے کہ دنیا اس میں اتنی نہیں ملتی جتنی کمپیوٹر سائنس میں یا انٹرنیٹ پر اور یہ کمپیوٹر سیکھنے پر ملتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخرت ہے، اور وہ جو ہے پیٹ پالنا ہے۔ ہاں، پیٹ پالنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی آدمی مزدوری کے کر کے آتا ہے، کوئی بٹن دبا کے کرتا ہے، کوئی آدمی جو ہے ٹیلی فون پر پیسے کماتا ہے، کوئی آدمی محنت کر کے کماتا ہے۔ تو دنیا کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہنر ہے پیٹ کمانے کا۔ تعلیم وہ ہے جس سے اللہ، رسول، آخرت، قبر، محشر، دنیا کی اس کو تعلیم کرے۔ ان کو تو ہنر کہتے ہیں، ہم نے اس کا نام تعلیم رکھا ہے۔ اور آپ مان لیں کہ اگر آپ اس کو تعلیم کہتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے کمپیوٹر سائنس میں مرتے ہیں اور فلاں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے مرتے ہیں، ہارورڈ میں اور فلاں میں، اس لیے کہ وہاں کا پڑھا ہوا لڑکا وہ اچھی جاب ملتی ہے، اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ تعلیم مقصد ہے یا مقصد ترقی ہے؟ اگر تعلیم مقصد ہوتا تو ڈاکٹر قدیر خان کا کیا حال ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے، اور دوسروں کا کیا حال ہوا ہے۔ بس اتنا کہتے ہیں کہ وہ ذرا دنیا اچھی طرح کما لیتے ہیں، کوئی محنت سے کماتے ہیں، باقی یہ اس کو ہم تعلیم کہنے کو ہی تیار نہیں۔ جب مسئلہ آتا ہے نا کہ دینی والوں کو پر الزامات لگانے، اس وقت آدمی کا ٹیمپریچر خود بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے،
اگر ہے تو آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے، آپ نوٹ کریں، یہ دیکھیں جامعہ بنوریا میں جو ہے یہ کلاشن کو چلائی جا رہی ہے، یہ دکھائی جا رہی. BBC والے 3 دن اور 3 راتیں یہاں رہے آ کر، اور راتوں کو 12-1 بجے کے بعد گھومنا شروع کر دیتے تھے مدرسے میں. شاید یہ رات کو 2 بجے سے کھا گئے. ایک مرتبہ پھر اچانک آ گئے دیکھنے کے لیے، اور BBC نے جو رپورٹ دی ہے وہ جامعہ بنوریا کے متعلق وہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ مدارس کے متعلق دیکھیں. ایک بات میں آپ کو مثال کے طور گزشتہ چند سالوں پہلے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے 9 آدمیوں کو مار دیا. اب آپ بتائیں کہ وہ طالب علم دہشت گرد ہوا یا یونیورسٹی؟ طالب علم اس نے کیا، غلط کیا ہے. اور اگر مدرسے کا کوئی طالب علم خدا نہ خواستہ پکڑا گیا تو کہتے ہیں کہ تمام مدارس دہشت گرد. آپ بتائیے نا، تو وہ وہاں اگر ایک طالب علم 9 کو مار دے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے. وہ یونیورسٹی ٹھیک ہے اب تک کھلی نہیں، اور اگر بنوریا کا ایک طالب علم خدا نہ خواستہ کہیں پکڑا گیا جہاد میں یا کسی جگہ پکڑا گیا تو کہیں گے یہ بنوریا جو ہے دہشت گردی کا اڈا ہے. تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی مدرسے کا طالب علم کسی جگہ پکڑا جائے غلط کے اندر، کیونکہ جو لیکن وہ اس میں ادارے کا قصور نہیں ہوتا، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا. 1000 لڑکے اچھا کام کر رہے ہیں، وہ نظر نہ آئے، اور ایک کام اگر کہیں برا ہو گیا اس کو کہہ کر دہشت گرد بنایا جائے، یہ بالکل خالص انصاف کے خلاف ہے. میں بتا رہا تھا گزشتہ 3 سال پہلے 2 امریکن لڑکے یہاں پڑھنے آئے، نئے بچے آئے تھے امریکن. تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئے، انہوں نے آ کر ان لڑکوں نے آ کر جو ہے ایک آدمی آیا کہنے کا مجھے اپنا بچہ داخل کرنا ہے، وہی کیلیفورنیا سے آیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا میں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا رہ لو. پاکستانی تھا، امریکن سٹیزن تھا، وہیں کا پیدا ہوا. اس دوران وہ پورے مدرسے میں گھومتا رہا. وہ تھا FBI کا مخبر یا پتہ نہیں کس کا مخبر تھا. اس نے پھر جو ہے نا ایک لڑکے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے مزہ نہیں آ رہا امریکہ میں. ظاہر بات ہے جو امریکہ کی سہولتیں ہیں وہ ہم نہیں لے سکتے، پاکستان ہے، پھر بھی کوشش کرتے لیکن نہیں کر سکتے پوری. اب اس نے لڑکے نے کہہ دیا کہ مجھے یہاں کا کھانا اچھا نہیں ہے، ایسی باتیں کی. وہ اس نے لے کر ایک ڈاکومنٹری بنائی، فاکس TV پہ چلائی. وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، فاکس کے اندر ابھی بھی موجود ہے ہمارے پاس ویب سائٹ. فاکس والوں نے چلائی کہ جامعہ بنوریا دہشت گردی کا اڈا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. جب فاکس نے چلائی تو میں جب امریکہ کے ایئرپورٹ پر پہنچا کینیڈی ایئرپورٹ تو مجھے انہوں نے پکڑ لی، کہا فاکس والے آپ کو دہشت گرد. بہرحال 8 گھنٹے مجھے انہوں نے روکا، سوالات کیے، بعد میں اندر جانے دیا. میں یہاں آیا، آنے کے بعد سب سے پہلا میں نے کام یہ کیا کہ ان لڑکوں کو وہ یہیں موجود تھے، ان لڑکوں کو میں نے بلایا اور وہاں سے الجزیرہ والوں کو بلوایا، اور الجزیرہ والوں نے پورا ان سے انٹرویو لیا اور جامعہ کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ فاکس والے نے جھوٹ بولا ہے، بالکل ایسا نہیں. ہم نے اس لڑکوں سے انٹرویو لیا، وہ انٹرویو بھی الجزیرہ کا موجود ہے ویب سائٹ پر، فاکس کا بھی. پھر فاکس والوں نے مجھ کو میں نے ایک خط لکھا کہ میں آپ کے خلاف جو ہے جا رہا ہوں عدالت میں، وہ کہتے ہیں سو کر دینا. تو انہوں نے پھر ایک معذرت نامہ لکھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور اس کے بعد جس آدمی نے ڈاکومنٹری بنائی تھی اس نے علل اعلان فاکس پر آ کر معافی مانگی، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، پوری CD موجود ہے. معافی مانگی اسی آدمی نے اور کہا کہ میں نے غلط کہا اور اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. تو میں آپ کو سارے حالات بتا رہا تھا جو دنیا کے ہیں. اور یہ آپ جو زیادہ تر کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ، آپ کی نظروں میں زیادہ آتے ہیں. میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ آتے ہیں میرے پاس، ساری FBI والے بھی آتے ہیں، ہوم لینڈ سیکورٹی والے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. ہم صاف ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ گھبرانے کی بات ہے. لیکن میں نے 2 سال سے امریکہ جانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں ایک معزز آدمی ہوں، ایک عزت ہے ہمارے ملک میں، ایک میرا مقام ہے. اور وہاں جا کر میں 3 گھنٹے بیٹھوں چوروں کی طرح، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ امریکہ جاؤں؟ مجھے کس طرح ایسا کوئی شوق نہیں کہ میں 2-3 گھنٹے مجرموں کی طرح جا کر ان کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھوں. اس لیے میں نے چھوڑ دیا اور میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنے تمام اولاد کا گرین کارڈ واپس کر دیا. اس کا واپس کر دیا، کچھ بچوں نے ہم نے واپس کر دیا کہ ہمیں گرین کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کو دو. ہمارا مقصد کوئی وہ نہیں تھا. الحمدللہ اب پہلے جو مقصد تھا
وہ یہ تھا کہ لڑکی طلبا اور لڑکیاں وہاں سے آئیں. اب وہ خود اتنے آنا، ہمارے جو بچے فارغ ہو کر گئے ہیں وہ اتنا کام کر رہے ہیں جو ہم ایک مہینے میں جاتے تھے کچھ نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں جانے کی. اب دنیا سے لڑکے خود بخود آ رہے ہیں. اور آپ بچے کتنے دیکھ رہے ہیں 10 سال میں؟ 4,000 سے بڑھ کے کتنے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، وسائل نہیں ہے، بچے تو بہت آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جو مال دینے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مدارس میں پیسہ دینا ایسا ہے جیسے ٹیررسٹ کو دیں. اب دنیا کے میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ آپ بھی جب پیسہ دیں گے تو آپ بولیں گے میرا نام بھی لکھنا، خاموشی سے لے لو پیسہ. ہر آدمی کہتا ہے خاموشی سے لے لو، تو ایسا نہ ہو کہ FBI اور ایجنسیاں پیچھے لگ جائیں. تو یہ حال بنا دیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو دینے والے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے وہ آتے ہیں، وہ خاموشی سے لے جاتے ہیں. لاکھوں، ظاہر ہے 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے، کوئی معمولی نہیں ہے. آپ کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، آپ بتائیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں. صبح سے لے کے رات تک ملتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے نا ان کی تعلیم اچھی ہو جائے، وہ بڑا اچھا رہے. لیکن یہاں پر 4,000 طالب علم کھانا کھاتے ہیں، ان کا کھانا پینا ان کی تمام ضروریات ہیں، اللہ پوری کر ہی رہا ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ چلاتا رہے گا چاہے دنیا والے پیسے دیں یا نہ دیں. اگر وہ دیتے ہیں تو ہم دنیا والوں کا مدرسے پر احسان ہے کہ مدرسہ قبول کر رہا ہے، نہ یہ کہ وہ احسان کر رہے ہیں مدرسے. اس لیے الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماہانہ 10 بوری آٹا باندھا ہوا ہے، جنہوں نے 20 بوری باندھا ہوا ہے. اگر 20 بوری ملتے ہو، روزانہ 2 گائے کٹتی ہیں، ایک ٹائم گوشت دیتے ہیں، ایک دم سبزی ڈال دیتے ہیں. آپ کو یہ دکھائیں گے رومان سارا ادارہ. تو الحمدللہ روزانہ 2 گائے جو 30 سے 32 ہزار روپے کی آتی ہے صدقے کی. لوگ دے جاتے ہیں صدقے کے پیسے. بعض ایسے ہیں جو ہفتے میں 2 کرتے ہیں، ہفتے میں 1 کرتے ہیں، کوئی 2 کرتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکت سے میری پورے 20 سالہ 25 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ طلباء کو میں نے کہا ہو کہ آج روٹی نہیں ہے، روٹی سے ہوا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ چلانے والوں کو تکلیف ضرور آتی ہے، کہ سوچتا ہے کہ بھائی کیسے چلے گا، صبح کے لیے آٹا نہیں. لیکن یہ کہا میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جو بھی کچھ مانگنا ہے، جو سب کو دینے والا ہے اس سے مانگو، اور وہ ہے اللہ کی ذات. تہجد میں آدمی اہتمام کر لے، میں حلفیہ کہتا ہوں اللہ ہر چیز دے دیتا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ پریشانی انبیاء کو بھی آئی ہے، دین سیکھنے والوں کو بھی آئی ہے. اگر ہمیں آئی تو کوئی ایسی بات